کوئی حل نہیں تھا یہود و نصارہ کے پاس کہ وہ عرفات کے مقابلے میں کہیں عرفات لے آئیں، منا کے مقابلے میں کہیں منا لے آئیں، مزدلفہ کے مقابلے میں کہیں مزدلفہ لے آئیں، اور مسلمانوں کے کعبہ تو کعبہ رہا، مسلمانوں کا جو سالانہ اجتماع ہے حج، اس کے مقابلے میں کوئی اپنا اجتماع دکھا سکیں، ان کے پاس صدیوں سے اس بارے میں مقابلہ بازی کا ذہن رکھنے کے باوجود کوئی جواب نہیں تھا۔ اور یہ جب ہر سال اتنی بھاری اکثریت لاکھوں مسلمان دنیا کے مختلف ملکوں سے چل کر وہاں ایک وردی کے اندر حالت احرام میں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ صدائیں بلند کرتے تھے، اور ان کا ایک پورا موسم حج کا جو تھا اس کا وہ توڑ تلاش کر رہے تھے، نہ کسی سیرگاہ میں توڑ تھا، نہ کسی آرام گاہ میں توڑ تھا، نہ کسی لالہ زار میں، نہ کسی سبزہ زار میں، نہ کسی ساحل سمندر پر۔ تو کبھی بھی اس اجتماع کا متبادل نہ ہو سکا، اور یہ ایک ایسی چیز تھی سال کے بعد مسلمانوں کی کہ جس کی وجہ سے مسلمانوں کی بیٹریاں چارج ہو جاتی تھیں، جس کی وجہ سے باطل ادیان کا پھیلایا ہوا سارا پراپوگنڈا ختم ہو جاتا تھا۔ ان کا کہنا کہ اسلام کی مدت ختم ہو گئی ہے، معاذ اللہ ایکسپائر ہو گیا ہے، لوگ چھوڑ گئے ہیں اسلام کو، اس طرح کی ساری باتوں کا ایک واضح جواب اس صورت میں بھی آ جاتا تھا جب حج کا یہ موقع گزرتا تھا۔ لیکن یہ کرونا کی آڑ میں گزشتہ سال سے جو حج کو معطل کیا گیا، یہ اتنا بڑا اجتماعی جرم ہے پوری امت کے لحاظ سے، اور بالخصوص جو وہاں کے ذمہ دار ہیں، کہ اس کا کل قیامت کے دن جواب دینا بڑا مشکل ہوگا۔ اب یہود و ہنود بغلیں بجا رہے ہیں، اور یہ صرف ایک وہمی چیز کرونا سے انہوں نے کعبے کو رونقوں سے یوں جدا کیا کہ اگر کہیں اعلان جنگ بھی ہو جاتا یہود و نصارہ کی طرف سے کہ ہم مسلمانوں کو اس سال حج نہیں کرنے دیں گے، تو یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ حج کو روکا جا سکتا۔ یعنی وہ کہتے کہ صرف ہم نے 10,000 کو حج کرنے دینا ہے، باقی کوئی حج کرنے نہ آئے، تو ایسا امکان ہی نہیں تھا۔ آج جو لائیو چل رہی تھی تصویر صبح خانہ کعبہ کی، تو گنے چنے طواف کرتے ہوئے 10-12 بندے نظر آ رہے تھے، اور یہ دن وہ دن ہوا کرتے تھے کہ 24 گھنٹوں کے اندر مکمل صحن اور ساری چھتیں، جہاں تل دھرنے کی بھی جگہ نہیں ہوتی تھی، اتنے دنیا بھر سے آئے ہوئے لوگ وہاں دن رات طواف کرتے نظر آ رہے ہوتے تھے۔ اب ظاہر ہے کہ اب ایک خوابیدہ سی صورتحال عالم اسلام دیکھ رہا ہے، نہ وہ ولولہ، نہ وہ لبیک کی صدائیں، اور نہ عالم اسلام کے گیدرنگ کے لحاظ سے باطل کے سامنے ایک چیلنج۔ تو یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے اور بہت بڑی سازش ہے اسلام کے خلاف۔ اور اگر خدا نخواستہ، ویسے میں نے تو پچھلے سال کہہ دیا تھا کہ یہ جنہوں نے اس سال حج کا ایسا حشر کیا ہے، جب تک یہ رہیں گے اب پہلے کی طرح حج نہیں ہو سکے گا۔
کیونکہ یہ جن جراثیموں سے اور کرونا سے ڈرے ہوئے ہیں، اس لحاظ سے انہیں کوئی بھی کہہ دے کہ فلاں ملک میں تو اس میں یہ ہو گیا ہے، فلاں میں یہ ہو گیا ہے، تو وہ دور کہیں فتنہ کروڑوں میل ہو پھر بھی اس سے سہم کے بیٹھ جاتے ہیں۔ یہی صورتحال مدینہ منورہ کی ہے۔ اور دین ہمارا کیا ہے؟ کرونا جو کچھ بھی ہے دجال سے بڑا تو نہیں ہے۔ تو دجال کی گارنٹی دی ہوئی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مکہ مکرمہ میں اور مدینہ منورہ میں دجال داخل نہیں ہو سکے گا۔ تو جن مسلمانوں کا اب یہ حال ہے، دجال کے آنے پہ کیا ہوگا؟ یعنی اس کو دونوں شہروں کو تو ماورائے عقل ماننا چاہیے تھا کہ اگر گیٹ بنائے بغیر اور نظر آئے بغیر فرشتے دجال کو روک سکتے ہیں حدود مدینہ میں داخل ہونے سے، تو وہ کیا کرونا کو نہیں روک سکتے؟ یعنی مسلمان اپنا یقین تو ظاہر کریں۔ اب دنیا کے دیگر شہروں پر انہوں نے ان شہروں کو بھی قیاس کر لیا، یعنی وہ تو چاہتے تھے غیر مسلم کہ ہمارے پیچھے پیچھے یہ آئیں اور پھر آگے بند گلی میں بند ہوں۔ انہوں نے اپنے شہر بند کیے، اور ان شہروں کے لیے تو کوئی ملائکہ کی فوجوں کی حفاظت کا اعلان نہیں تھا، اور انہوں نے ادھر مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ جو ہے اس کے اندر یعنی ایسی ویرانی بظاہر معاذ اللہ اور افسردگی، اور دونوں حرم جو ہیں ان کے لحاظ سے اس انداز کی صورتحال پیدا کی کہ کیا معنی بچا پیچھے مدینہ منورہ کے دارالشفا ہونے کا، کہ اگر مدینہ منورہ کا دارالشفا ہی کرونے کی وجہ سے بند ہے تو پھر شفا کا مطلب ہی یہ ہے کہ موت سے بڑی تو کوئی چیز نہیں، موت سے شفا دیتا ہے۔ یعنی کئی لوگوں کی جو تقدیر معلق ہے اس کے لحاظ سے اس کے اثرات ہیں، کعبۃ اللہ کے اثرات ہیں۔ لہٰذا یعنی آج دوسری بار جو حج معطل ہے، یعنی صرف فارمیلٹی کے طور پر چند لوگ کر رہے ہیں، وہاں کے لیے بھی یعنی کل سے مسجد حرام میں داخلے کے سرٹیفکیٹ بنانے بند کر دیے گئے ہیں۔ یعنی جو داخل ہو سکتا ہے سرٹیفکیٹ پر ہو سکتا ہے، اب کوئی نہیں ہو سکے گا کہ آگے سرٹیفکیٹ مزید نہیں بن سکتے۔ وہاں کے لوگوں کے لیے بھی کئی گنا حج مہنگا کیا گیا، اور بحر والوں پر پہلے کہ اتنے ہزار آ سکتے ہیں، پھر یہ کہ سرکاری افسران آ سکتے ہیں، پھر وزراء آ سکتے ہیں، آخر میں آخر یہ ہے کہ کوئی بھی نہیں آ سکتا۔ تو اس طرح یہ جو جرم ہو رہا ہے اس صدی کے اندر، شاید 14 صدیوں میں جو گزر چکی ہیں، اس حد تک کعبۃ اللہ کے ساتھ اور مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا سلوک نہ کیا گیا ہو۔ اس پر بھی لازم ہے کہ عالم اسلام کے مفتیان کرام، علماء کرام یعنی آواز اٹھائیں کہ اس حج کو تو ہمیں لاکھ بندہ شہید کرا کے بھی پھر بھی کرنا تھا، اور اب صرف ایک ڈراوے کی بنیاد پر کہ جس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے، اس بنیاد پر حج معطل ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر جب مرکز اسلام میں ایسی صورتحال ہے تو نیچے تو ظاہر ہے کہ پھر لوگ چڑھتے سورج کو دیکھتے ہیں، اور پھر سب کے یقین ایمان کا معاملہ بن جاتا ہے۔ توحید و رسالت کا نعرہ دنیا میں لگانے نکلے